دیر خان ٹی وی پر آئے اور ان سارے چیزوں کی ذمہ داری اپنے سر پر لی اور پوری قوم سے معافی مانگی. My dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you. جس کے بعد پاکستان کی حکومت نے انہیں گرفتار کر لی اور اپنے گھر میں بند کر دیا. گدافی نے بہت ہی چالاکی سے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا اور صدام کی تباہی دیکھنے کے بعد اب گدافی بالکل بدل چکا تھا. گدافی نے اپنی پرانی ساری باتیں بلا کر پہلی بار امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ان سارے فیملیز کو پیسے دیے جن کے لوگوں کو لیبینز نے جہاز میں مارا تھا. All this debris coming down. یہ دیکھ کر امریکہ نے بھی لیبیا سے سارے سینکشنز ہٹا دیے اور اب سپر پاور امریکہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے لیبیا کی اکانومی دوبارہ اوپر جانے لگی. جس کے بعد کچھ سال تو قذافی بالکل چپ کر کے بیٹھا رہا, لیکن آف کورس قذافی تو قذافی تھا. امریکہ کے ساتھ دوستی کے کچھ ہی سال بعد جیسے ہی لیبیا کی اکانومی دوبارہ مضبوط ہوئی, قذافی ایک بار پھر وہی پرانی حرکتیں کرنے لگا. لیکن اب قذافی عربوں اور مسلمانوں سے تھک چکا تھا اور اس نے اپنا سارا رخ انہیں چھوڑ کر افریقہ کی طرف کیا اور کہا کہ آج کے بعد the Arab world is dead. اور قذافی نے اعلان کیا کہ آج کے بعد افریقہ میں کوئی بھی ملک امریکہ کے ساتھ ڈالرز میں بزنس نہیں کرے گا, بلکہ امریکہ کو افریقہ سے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے صرف اور صرف گولڈ دینا ہوگا, جو امریکہ کے ڈالر اور اکانومی کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا. اور قذافی کے اس پلان کو افریقہ کے بڑے بڑے لیڈرز نے خوشی سے ایکسپٹ کیا اور افریقہ کے سارے لوکل لیڈرز نے مل کر قذافی کو ایک نیا ٹائٹل دیا, افریقہ کا شہنشاہ, the king of kings. اور اس نئے ٹائٹل کے ساتھ ہی قذافی کو اپنی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ ملی, جس کے بعد عرب دنیا کے لیڈرز کی سب سے بڑی کانفرنس ہوئی, جس میں قذافی نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ہم عرب لیڈرز ایک نہ ہوں تو امریکہ صدام کے بعد ہم میں سے کسی ایک کی باری ہو. اور ساتھ ہی قذافی نے کہا کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے پاس بھی ایٹم بم ہے, ہم عربوں کا بھی اپنا ایٹم بم ہونا چاہیے. اور صرف یہی نہیں, اگلے سال اسی کانفرنس میں قذافی نے سب کے سامنے سعودی بادشاہ کنگ عبداللہ سے کہا کہ تم سعودی بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں, تمہیں تو برٹش نے لا کر بٹھایا اور آج امریکہ تمہیں پال رہا ہے اور امریکہ کے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں. تم سارے سعودی امریکہ کے پپٹس ہو. اصل میں عرب دنیا کا سچا لیڈر میں افریقہ کا شہنشاہ ہوں اور میں پوری اسلامک دنیا کا امام ہوں. جس پر کنگ عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ قذافی تمہاری قبر تمہیں بلا رہی ہے. لیکن قذافی یہاں رکا نہیں. اس کے کچھ ہی عرصے بعد قذافی نے پہلی بار اپنی 40 سال کی حکومت میں امریکہ کا دورہ کیا. یہ قذافی کا پہلا اور آخری دورہ تھا جہاں UN کی کانفرنس کے لیے دنیا کے سارے لیڈرز موجود تھے. ہر لیڈر کو بولنے کے لیے 15 منٹس کا ٹائم دیا گیا تھا, لیکن قذافی سٹیج پر چڑھ کر 90 منٹس تک بولتا رہا. اس بیچ میں قذافی نے بہت ہی خطرناک باتیں کی. قذافی نے کہا سب سے پہلے تو ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل کا نام بدل دینا چاہیے اور اسے سیکیورٹی کاؤنسل کی جگہ شیطان کا کاؤنسل کہنا چاہیے. اور اسی سپیچ کے درمیان قذافی نے بہت جذباتی ہو سب کے سامنے UN چارٹر کا ایک حصہ پھاڑ دیا. اور اس سب کے بعد قذافی نے UN کے لیڈر سے کہا کہ اگر تم لوگوں کے پاس فلسطین کے مسئلے کا حل نہیں تو یہ دیکھو, اس کتاب میں میں نے فلسطین کے پورے مسئلے کا حل لکھ دیا ہے. جس کے بعد قذافی نے یہ کتاب سیدھا UN کے لیڈر کے منہ پر ماری. اب فلسطین کے مسئلے کا حل تو آج تک نہیں نکلا, لیکن ان حرکتوں سے قذافی کی موت کا وقت بہت ہی قریب آ چکا تھا. عرب سپرنگ. لیبیا کے پاس یہ ایک ملک ٹیونیزیا میں ایک شخص نے اپنی غربت سے تنگ آ کر اپنے آپ کو گورنمنٹ بلڈنگ کے سامنے آگ لگا دی. یہ ویڈیو فیس بک کی وجہ سے تیزی سے پورے ملک میں پھیل گئی, جس سے ٹیونیزیا میں پریزیڈنٹ کے خلاف ہر جگہ پروٹیسٹ شروع ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو اس کے تخت سے ہٹا دیا. ٹیونیزیا کی عوام کی یہ کامیابی انٹرنیٹ کی وجہ سے پورے عرب دنیا میں پھیل گئی, جسے دیکھ کر ایجپٹ کی عوام بھی ان سے انسپائر ہوئی اور اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرنے لگے. اور ایجپٹ کے لوگوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو بھی 30 سال کی حکومت کے بعد ہٹا دیا. اب قذافی کے دونوں سائڈز پر عوام نے امریکہ کے آشرواد سے اپنے بادشاہوں کو ہٹا دیا, جس کے بعد اب باری قذافی کی تھی.